على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. ہم نے عاشقوں سے عرض کیا کہ جب عشاق کی تاریخ لکھی جائے گی تو سب سے پہلے عاشق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا. عشق کی تاریخ نامکمل اگر ابوبکر صدیق کا تذکرہ اس کے اندر موجود نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر پہلا امتحان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اسامہ کا لشکر تیار کر رکھا ہے 17 سال کے صحابی کا. بڑے بڑے صحابہ کو ان کی کمان میں دیا. ابو عبیدہ ابن جراح جیسا کمانڈر اسامہ کے سپاہی بن کر نکلنے کو تیار ہے. دوسری طرف سے جو لوگ اسلام کی شوکت سے مروب ہو کر مسلمان ہوئے تھے عرب کے ان قبائل نے دوبارہ واپس ارتداد اختیار کر لیا. اور ایک طبقہ ایسا ہے جس نے کہا ہے, جس نے ارتداد تو نہیں اختیار کیا, وہ کہتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. صحابہ کرام حیران ہیں. اسامہ کا لشکر بھیجتے ہیں تو مورخین نے عجیب عجیب الفاظ اس بارے میں نقل کیے ہیں, لیکن میں اس لیے نقل نہیں کروں گا کہ ان میں سے بعض کی ثقافت کے بارے میں شبہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے ایسا سخت جواب دیا بعض لوگوں کو جن کو لشکر اسامہ کے بھیجنے کے اندر تامل ہوا. اب صحابہ سوچتے ہیں کہ لشکر اسامہ کر نکلتا ہے تو پیچھے کون بچتا ہے مدینے میں, اور ادھر سے ارتداد کی پورے کے پورے قبائل مرتد ہو گئے. ان کے ساتھ مقابلہ الگ ہے, لشکر اسامہ کو بھیجنا الگ ہے. ایک طبقہ ہے جس نے صرف زکوٰۃ سے انکار کیا, باقی پورے دین کو مانتا, اللہ کی وحدانیت کا بھی قائل ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی مانتا ہے, دین کے تمام احکامات کا قائل ہے, صرف کہتا ہے زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اور ان جیسے بہادر انسان نے بھی ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ان کا معاملہ ذرا رہنے, ان کے ساتھ قتال فی الحال مت کیجیے. پہلے تو کچھ صحابہ آئے کہ لشکر اسامہ کو روک لیجیے. یہ سارے لوگ نکل گئے تو مدینے کے لوگوں کا, جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں نا, مورال ڈاؤن ہو جائے گا کہ اتنے سارے لوگ تو وہاں نکل گئے. سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسا عاشقانہ جواب دیا کہ جس لشکر کو پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے جائے, ابوبکر کی مجال ہے کہ اس کو روکے, وہ لشکر نہ جانے دے. اور عمر سے فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیہ, عمر جاہلیت کے اندر تو بڑا دلیر تھا, کیا یہ بزدلی اسلام میں آ کر تجھے یاد آئی کہ مجھے کہتا ہے لشکر اسامہ نہ بھیجا جائے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے میرا شرح صدر فرما دیا کہ ابوبکر صحیح کہتے ہیں. ورنہ ایک روایت لے کر گئے تھے سیدنا عمر فاروق حضرت ابوبکر کے پاس کہ میں نے تو حضور سے سنا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ, کہ لوگوں سے قتال اس وقت تک کریں گے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہتے. یہ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, ان سے قتال کیسے ہوگا؟ تو اللہ جل جلالہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ, دیکھ لیں اگر اس موقع کے اوپر یہ خلافت کا بار اور خلافت کی مبارک خدمت ابوبکر کے کندھوں پر نہ ہوتی تو اور کوئی صحابہ کے مجمع کے اندر یہ اس وقت کے لیے مناسب نہیں ہے. اپنے اپنے وقتوں پر ہر شخص کی اہلیت تھی. یہ وقت صدیق اکبر کا دور تھا, تکوینی طور پر طے تھا کہ اس وقت کی رہنمائی صدیق اکبر نے کرنی ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر پیغمبر اور نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی بڑی شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن بصری نے لکھا ہے کہ عمر کی گفتگو اور ان کے انداز میں پیغمبرانہ کلام کی جھلک ملتی ہے. پیغمبروں کے کلام ایسا ہوا کرتے تھے جیسے عمر کی شان. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع کے فیصلے دیکھیے ذرا. اس کے بعد لشکر اسامہ بھی فرمایا کہ جائے گا, مرتدین کے ساتھ جہاد بھی ہوگا, اور کہا کہ ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ اس کا انتظار کر لیا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ بقول مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن ندوی کے قیامت تک اسلام کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے چمکے گئے جملہ. وَأَنَا حَيٌّ, کیا دین کے اندر نقص آ جائے, دین میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ ہو؟ حضور صدیق اکبر زندہ باد, مقام صدیق اکبر زندہ باد, عصمت صدیق اکبر زندہ باد, خلافت راشدہ. اور پھر
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن دونوں چیزوں کو جوڑ دیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، اقیم الصلاۃ آتوا الزکات، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات، جہاں نماز ہے وہاں زکات ساتھ ہے، اس نماز اور زکات کو علیحدہ کرنے والوں کو میں نہیں چھوڑوں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر ایک ایسا امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنی کامیابی کے ساتھ ان کو اور اتنی سرخ روئی کے ساتھ ان کو نکالا کہ آج 1450 سال کے بعد بھی ہم یہاں بیٹھ کر ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعل